الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معزز اور محترم مرکزی جامع مسجد اہل حدیث چار مینار کے تمام ہی ذمہ داران، متعلقین اور منتسبین، خاص طور پر اس کے سرپرستوں میں محترم جناب اجاز قریشی صاحب اور اس کے ذمہ داروں میں جناب قاسم دادو صاحب بحیثیت صدر اور جناب شفیق احمد صاحب بحیثیت ناظم اور ان کے تمام ہی نائبین اور متعلقین،
ہماری صوبائی اور ضلعی اور مقامی جمعیتوں کے تمام ہی ذمہ داران اور نمائندگان پہلی نشست میں اس کے امیر محترم مولانا عبدالوہاب جامعی حاضر تھے کسی اہم ضرورت کے تحت، وہ اس وقت نہیں ہے، اور اس کے ناظم اعلیٰ محترم جناب اسلم خان صاحب اور اس کے خازن قاسم دادو صاحب جو اس اہم ترین مجلس کے اور اس کے انعقاد کے روح رواں ہیں، اور ہماری جماعت اور ملت اور ملک کے بھی وہ علماء کرام جو اللہ جل شانہ کی دی ہوئی ہدایت قرآن کریم اور اس کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنے والے اور اسی کے مکلف آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں امت کی، انسانیت کی، ملک کی اور جماعت اہل حدیث کے افراد کی رہنمائی کرنے والے علماء کرام، میں اس وقت مختصر سے وقت میں بحیثیت اس اہم عظیم الشان کانفرنس کے صدر اجلاس ہونے کے ناطے جن علماء کرام نے اس میں خطاب فرمایا ہے جماعت کے، اور جن اہم ترین موضوعات پر خطاب فرمایا ہے، اس میں جلسہ کے منتظمین کے حسن انتخاب عناوین پر اور ان کے حسن انتخاب مقررین پر مجھے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے، اور اس کی اہمیت اور ضرورت کے تئیں ہم سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور انہوں نے کس پس منظر میں اور کس فکر مندی کے ساتھ اس کو اس اہتمام کے ساتھ اس بڑے پیمانے پر اس بڑے خرچے کے ساتھ اس تاریخی مسجد میں منعقد کیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے۔ علماء کرام نے جو اہم ترین خطابات اس اہم ترین مجلس میں ارشاد فرمائے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ایمانیات سے لے کر کے عقائد و معاملات تک، اور اسی طریقے سے قوموں، جماعتوں، ملتوں میں جو انحرافات آتے ہیں، اور بحیثیت اہل حدیث ہونے کی جو ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں کہ مثبت طور پر ایمان و عقائد یعنی توحید کی دعوت سے لے کر کے اور ایمان کے آخری جز اور اس کے حصے تک کو جس طریقے سے اہل حدیثوں کے لیے نہیں پوری امت اور انسانیت کو پہنچاتے ہیں، اس پر گفتگو ہو، اور اسی طریقے سے جو دنیا جہان میں ادیان ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، اور جس نے ہم میں سے اکثریت کو مشغول کر رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں۔ لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے لیے بھی ایک عنوان متعین کیا گیا ہے، اور وہ ہے ہندوستان میں اہل حدیث کی آمد و دعوت۔ ظاہر بات ہے اہل حدیث کی دعوت، آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث کی دعوت جو اسلام کی دعوت ہے، اسلام جس کام کے لیے آیا تھا اور جو اس نے پوری انسانیت کو دعوت دی، وہی دعوت اہل حدیث ہے۔ اسلام جن بنیادوں پر، جن مصادر کی بنیاد پر، جن مراجع کی بنیاد پر، جن اصل سرچشموں کی بنیاد پر اسلام قائم ہے، یا اسلام جسے کہتے ہیں، وہی دعوت اور وہی مصادر و مراجع اہل حدیث کے مراجع ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کا یہ کلام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسے نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العزت والجلال کے بارے میں علم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ حکم ہوا ہے کہ کلمہ مت پڑھو جب تک کہ اس کلمے کی حق علم کو نہ جان لو۔
ان حقیقتوں کو نہ پہچان لو. العلم قبل القول والعمل، علم حاصل کرو ورنہ توحید میں کچے رہ جاؤ گے. اور بڑی بڑی دنیا کی قومیں، بڑے بڑے موحدین اور امامان دین اور ان سے پہلے انبیاء کرام جو ائمہ توحید تھے، انبیاء تھے، اور ان کا ایک ہی مشن تھا اور اول اور آخر، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں جن کی طرف میں مبعوث کیا گیا ہوں، میری زندگی کا سارا مشن، سارے مقاصد، سارے اہداف اور اغراض صرف ایک چیز میں سمٹتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک معبود برحق پر سب اکٹھا ہو جاؤ، اور اس کے علاوہ ما سوا جتنی چیزیں ہیں اس کا پہلے انکار کر دو. ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے اہل حدیث کی دعوت، توحید کی دعوت. اللہ رب العزت والجلال جو خالق و مالک ہے اور سارے امور میں صرف اسی کا تصرف چلتا ہے، کوئی دنیا میں تصرف کرنے والا نہیں ہے. اس اللہ رب العزت والجلال کی تم عبادت کرو، اس کو اس کی ذات کے اندر بھی، اس کے صفات کے اندر بھی، اس کے اسما کے اندر بھی، اور اس رب العزت والجلال کی عبادت کے اندر بھی، اور ان تمام خوبیوں کے اندر جس کا وہ تنہا مالک ہے ان میں اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. یہی دعوت ہے اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے. لیکن یہ دعوت آئی کہاں سے؟ یہ توحید ہم کو ملی کہاں سے؟ کیسے جانا ہم نے کہ یہ توحید ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کی معرفت کیسے ہے؟ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، دنیا میں ہر جگہ تدین پایا جاتا ہے، ساری دنیا متدین ہے. تدین، دینداری، سارے انسانوں کے اندر چند ملحدین کو چھوڑ کر کے کوئی دنیا میں نہیں ہے جو موحد، جو تدین نہ ہو جس کے اندر. اب یہ اور بات ہے کہ ابوا ہو یحودان ہی او ینصران ہی او یمجسان ہی، ورنہ چند کمیونسٹوں کو چھوڑ کر یا چند منحدین کو کسی زمانے میں چھوڑ کر کے ہر انسان فطری طور پر متدین ہوتا ہے. اور اس سے بھی ڈیپلی آپ تو جائیں دین کی طرف تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ دیندار تو سب ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین بھی دینداری میں کم کہتے تھے. اور اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کو تردید کرنی پڑی. وہ کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاجیوں کو کھانا کھلاتے نہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے نہیں، حاجیوں کے لیے کئی مہینے تک جاگتے نہیں، حاجیوں کے لیے اپنی قربانی ہر طریقے سے پیش کرتے نہیں ہیں. رفادہ ہمارے ذمہ ہے، سقایا ہمارے ذمہ ہے، اور اتنا ساری دنیا سے یاتون من کل فج عمیق، دنیا کے ہر گوشے میں سے لوگ ٹوٹے ہوئے چلے آ رہے ہیں. بلکہ کبھی کبھی ابرہہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں تو اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے جوان کھڑے رہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ آج کا پانی پلانا نہیں ہے کسی جلسے میں اور کسی قحط سالی کے زمانے میں. وہ مکے کی سرزمین ہے جہاں ایک ایک قطرے کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے. ایسی زمین پر پانی پلاتے تھے یہ لوگ. سونے کو ادھار لے لینا یہ بہت آسان کام تھا، لیکن پانی کا پیدا کر لینا، پانی کا لا لینا، یہ اس سوسائٹی میں. لیکن کبھی کسی حاجی نے شکایت نہیں کی ہوگی کہ ان تپتی صحراؤں میں اور ان جھلجھلاتی دھوپ میں اور اس جلا دینے والے پہاڑیوں میں کوئی حاجی مر گیا ہو پیاس سے. یہ قوم تھی قریش کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھی. یہ قربانیاں تھی، یہ جاپیشانیاں تھی. اور کسی قوم کو اللہ جل شانہ ایسے ہی نہیں چنتا ہے. انما المشرکون نجس، یہ ضرور گندے ہو چکے تھے، ناپاک ہو چکے تھے. اولئک کالانعام، یہ چوپائے ضرور ہو چکے تھے. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے تھے. لیکن ان کے اندر ایک شجاعت تھی، ان کے اندر شہامت تھی، ان کے اندر سخاوت تھی، اور ان کے اندر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا ایک سلسلہ تھا.
اور ان کے اندر اگر عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو عورتوں کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے ان کے جتنے شعرا دیکھیے وہ اپنے شعر کی ابتدا اور اپنے سارے قصائد کو وہ اسی کے نام سے معنون کرتے تھے. یہ ساری خوبیاں بھی آپ دیکھیے، یہ خوبیاں اتنی زبردست تھی کہ اللہ جل شانہ نے اس قوم کو چنا تھا. ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ عرب کے بدو، صحراؤں میں رہنے والے، دنیا کے بدترین لوگ، خود قرآن کریم کی لغت میں، زبان میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جانور ہیں، چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، پھر اسی قوم کا انتخاب کیا ہے؟ پھر ہندوستان کا فلسفہ کیوں نہیں؟ اور پھر یونان کی حکمتیں کیوں نہیں؟ یہ کیوں ایسی باتیں ہیں؟ یہ یونان کا فلسفہ اور ہندوستان کی حکمتیں اور دنیا جہان کے یہ فلسفے کیوں دھرے کے دھرے رہ گئے؟ اس قوم کے اندر کوئی جوہر تھا، کوئی خوبی تھی، اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کا انتخاب فرمایا تھا. اور یہی چیزیں کسی قوم کے اندر موجود ہوں تو قومیں زندہ رہتی ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہ جماعتیں اٹھتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں. وقتی طور پر کوئی برائی آ گئی ہو تو اور بات ہے. تو اللہ کے آپ یہ بتائیے کہ یہ تدین میں کون بتائے گا کہ کون سا دین سب سے اچھا ہے؟ یہ قرآن جو سب سے افضل کتاب ہے، سب سے آخری کتاب ہے، یہ کون بتانے آئے گا؟ مولانا سنت کی حجیت پر اور عظمت پر تقریر فرما رہے تھے، انکار پر. میں یہ کہتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیے کہ اس قرآن کی عظمتوں کو پانے والا، اللہ رب العزت والجلال کو پہچاننے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا. وہ صرف آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے بتایا، تب ہم نے قرآن کو جانا کہ یہ قرآن ہے. آپ کو برسوں لگے تھے اس کو پہچانوانے میں، ورنہ کہتے تھے قرآن مانتے نہیں تھے اللہ کا کلام، ورنہ اللہ کا کلام مانتے تو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، ہنگامے کرو اور اس کو روک دینے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کرو. ایسا کیوں کہتے وہ؟ آپ کو بتانا پڑا، آپ کو سمجھانا پڑا، تب ہم نے جانا کہ یہ قرآن ہے. اور عرب کے چند بولغا اور فصحا اور بڑے بڑے لوگ، ان کے علاوہ پورا عرب کبھی بھی اپنی عربی ذوق اور زبان کے وجدان کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت والجلال کا کلام ہے. بہت چند تھے جو وہ عاجز و درمادہ ہو کر کے اس کو معجزہ مانتے تھے. گویا کہ ضرورت پڑی ایک آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس قرآن پر جس پر نازل ہوا تھا اس بتانے والے کی. لہٰذا ہماری دعوت کا دوسرا محور، بلکہ دو میں سے ایک کو پہلے کریں چاہے دوسرے کو بعد میں کریں، یہ بھی میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ پہلی ہماری دعوت کا پہلا محور قرآن ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث ہے، یا ہماری تشریع اور قانون کا پہلا تو یہ ہے، پہلے اس کو دیکھیں گے پھر یہ دیکھیں گے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر یہ ترتیب آپ نے جمائی تو وہی فسادات جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقے در فرقے بٹے ہوئے ہیں، تعویلات کا بازار گرم ہوگا، تعطیلات کے بازار گرم ہوں گے اور دین و شریعت بازی چے اطفال بن کر کے رہ جائے. اس لیے ہماری دعوت کا اصل مرکز و محور جس طریقے سے توحید الہی ہے، اسی طریقے سے توحید فی الاتباع بھی ہے، یعنی ایک ہی کی اتباع، ایک ہی کی پیروی. اور قرآن کے بارے میں جو فرمودات ہیں، جو ایمانیات ہیں، جو اخلاقیات ہیں، جو معاملات ہیں، جو تشریعات ہیں، وہ صرف اور صرف اس کو بتانے والے، اس کو سمجھانے والے، اس کے کھول کھول کر بیان کرنے والے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا ہماری دعوت کا محور یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی وہ توضیحات اور تفسیرات اور عملی زندگی میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری، جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. یہ ہماری دعوت کی بنیادیں ہیں، یہ ہماری دعوت ہے اہل حدیث کی. اہل حدیث کی یہ دعوت ہے کہ اس کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا، ایک 10 سال کے بچے کا ذکر بھی آپ نے سنا، ایسے بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر کے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ایک ایک حرف قرآن کو اگر سمجھنا ہے اور صحیح معنی میں کوئی دنیا کے سب سے بڑا لقب اور ٹائٹل حاصل کرنا ہے، سرٹیفکیٹ لینا ہے ترجمان القرآن کا، اللہ اور سب سے بڑی دعا اور سب سے عظیم دعا سب سے بڑے کی طرف سے اگر اپنے بچوں کو
چاہتے ہیں کہ ان کو وہ دعا مل جائے کسی ولی کا, کسی بزرگ کا, کسی امام کا نہیں, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا فرما چکے ہیں, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. تو یہی کیا چیز تھی, دین کی فقہ کیسے حاصل ہوئی تھی 10 سال کے بچے کو؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سنت کی ایک ایک چیز کو فتہجد وہی نافلۃ لک, اگر تہجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں اور قرآن میں تہجد کا لفظ ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا, کب پڑھا جائے گا, کن کیفیات کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہی قرآن حقیقت میں قرآن کے معانی ہیں, قرآن بیان کیا ہے, اور یہی چیز اہل حدیث کی دعوت کا حقیقی محور ہے. لیکن یہ صحابہ جن کا ذکر آ رہا ہے, جنہوں نے قربانیاں دی تھی, یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آپ کی احادیث کو, قرآن کو پورے طور پر نافذ کرتے تھے. سب سے پہلے ان کا ایمان اور ان کا دماغ سب سے پہلے اس کے تابع ہوا کرتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بات, عرب جو تھے کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے, کسی کو آگے چلنے دینا گوارا نہیں کر سکتے تھے, کسی کی سرداری وہ قبول نہیں کر سکتے تھے, اور ہر بات پر وہ لڑتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے یہ حدیث ان کو ملی, یہ قرآن ملا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سلفی منہج کو, سلفیت کو, سلفی دعوت کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھیں تو آپ بہت دل میں اتاریے کہ دنیا کی سب سے لڑنے والی قوم, سب سے زیادہ تعصب کرنے والی قوم, رنگ کی لڑائی, نسل کی لڑائی, خاندانوں کی لڑائی, قبائل کی لڑائی, شعوب کی لڑائی, افخاذ کی لڑائی, بطون کی لڑائی, فضائل کی لڑائی, اتنی لڑائیاں اس کے اندر, اتنے طبقات, اتنے بٹوارے کہ روئے زمین پر ایسا کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے, ایسی لڑنے والی قوم. لیکن کیا ہو گئی, سب کی سمجھ ایک ہو گئی. ایک قرآن کیا نازل ہوا, ایک حدیث کیا آئی کہ اب الگ الگ سارے فارمولے ختم ہو گئے, سب ایک منہج پر قائم ہو گئے, سب کی سوچ کا دھارا ایک ہو گیا تھا. یہی چیز سلفیت کی حقیقی جان ہے. ورنہ کون مسلمان ہے آپ ہم کو بتائیے. آپ بدعتیوں کی فہرست گنائیے, شرک کرنے والوں کی گنائیے, دین میں رہ کر کے انکار حدیث کا فتنہ کرنے والوں کو گنائیے, فرق اور جماعتوں اور ملل کا ذکر کیجئے. آپ یہ بتائیے کون سا جو اسلام کی طرف نسبت کرتا ہے اور وہ قرآن کو نہیں جانتا, اللہ کو نہیں جانتا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا شرابی مسلمان ہے اور پاپی مسلمان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کو بھی وہ کسی بھی طور پر برداشت کر سکتا ہو سکتا ہے میں مصلحت کا شکار ہو جاؤں, ہو سکتا ہے میں دور کی کوڑی چھان لاؤں, لیکن وہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کر سڑکوں پر ہوتا ہے, اس کا ایمان اس پر آسمان پر ہوتا ہے. سمجھا آپ نے؟ پھر آپ یہ ہم کو بتائیے, آپ یہ جانیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کون قائل نہیں ہے؟ تو آپ اہل حدیث میں جو قرآن و حدیث کے ماننے والے, اس میں فرق کیا ہوا؟ 1 انچ نہیں بلکہ آپ سے 2 قدم آگے. پھر کون سی بات ہے؟ اہل حدیثو سمجھو, اس کو غور کرو, بہت دور جا رہے ہو. مولانا کی جو اس وقت تقریر تھی انحراف کے اوصاف یا خوارج کے اوصاف, مولانا اس کو بہت غور سے سنیے. سب یہ اہل حدیث ہیں, آپ سے زیادہ پختہ اہل حدیث ہیں, لیکن کہاں جا کر کے وہ جو صحابہ نے جیسے سمجھا تھا, صحابہ نے جیسے تعامل کیا تھا, خاندانی لڑائیوں کو, قومی لڑائیوں کو, قبائلی جھگڑوں کو, اور اپنے اپنے فکر و فہم کو بالائے طاق رکھ کر کے جس طرح اس سنت پر, اللہ کے نبی پر اپنے آپ کو اکٹھا کر لیا تھا. خواہشات ان کی بھی اٹھتی تھی, دماغ ان کے بھی اٹھتے تھے. ایک پر آپ دیکھیں گے جذبات, ایک پر آپ دیکھیں گے ان کے معاملات, لیکن ان سارے معاملات سے وہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اللہ کے نبی نے فرما دیا, اب سب صحابی کا ایک مزاج ہو گیا کہ نبی جو لے کر کے آئے ہیں اب ہماری خاندانی خواہشیں ہیں, ہماری خاندانی رواج ہے, ہمارے باپ دادا کے رواج ہیں, ہمارے عالم یہ کہتے ہیں, ہمارے علاقے کے مولانا, ہماری جمعیت یہ کہتی ہے, ہماری جماعت یہ کہتی ہے, کوئی چیز نہیں, اس کے تابع کر لیا. ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائیں گے,
ایک جگہ ہو جائیں گے. یہی اہل حدیث کا ترے امتیاز ہے کہ صحابہ، اور اسی کو میں نے پڑھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ. دوسری آیت میں اس سے بھی زیادہ فَإِنْ آمَنُوا، قیامت کی صبح تک جتنا بھی اہل حدیث ہونے کا گلا پھاڑ لو، جتنا بھی مسلمان اپنے آپ کو کہلاؤ، جتنا عاشق رسول بنو، کچھ بھی محبت رسول اور محبت آل بیت میں چاہے جو کچھ ہو جاؤ، اللہ جل شانہ کے یہاں قبول نہیں ہے. ایک معیار دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. صحابہ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں، جس طریقے سے سارے بندھنوں کو کاٹ دیا انہوں نے اور ایک ہو گئے اور اپنی ساری خواہشات کو تج کر کے ایک پلیٹ فارم آ گئے، وہ تم کو اس پر آنا ہوگا. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب کہیے کب ہدایت کے راستے پر ہے، ورنہ انسان کی خواہشات، انسان کی زبان اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. تو دوسری چیز جو ہماری دعوت ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی طرف، اتباع رسول کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، لیکن منمانی توجیہ نہیں، جیسے چاہا ویسے نہیں، جو سمجھ میں آیا. کوئی مولانا علامہ گوگل سے لے رہا ہے اور کوئی اپنے خاندان کو دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی علاقائیت میں ڈوبا ہوا ہے. ایسی گندی چیزیں اللہ کے نبی نے تعصب کی، ایک نفرت کے ایک لفظ، وہ بھی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی نے کہہ دیا تھا قصیرہ، یہ ناٹی ہے. آپ نے کہا تھا، اس وقت آلودگی کی بات کر رہے ہیں آپ، پولوشن پھیل رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ پورے سمندر میں اگر اس کو ملا دیا جائے تو یہ سب مچھلیاں مر جائیں گی، سب کو کینسر ہو جائے گا، سب کی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یہ اتنی گندی چیز ہے. اب آپ علاقائیت کی، زبان کی، پتہ نہیں کتنی چیزوں کی، یہ ساری چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں. فہم صحابہ میں آپ آئیے، عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ بڑا صحابی کون ہے؟ فقہ میں کچھ لوگوں نے، کچھ فرقوں نے تو ان کو کہا کہ صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ تھے. ہم نہیں مانتے ویسا، ابو بکر سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا، عمر سے بڑا فقیہ تھا، لیکن ان کے جزیات کو دیکھیے تو اس میں نہیں لیتے آپ. اور فقہیات میں اب میرے خیال سے شیخین کے بعد اس سے زیادہ فقہ کسی کے پاس نہیں تھی. فقہ سے مراد یہ فقہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ آج کل فقہ بنائے ہوئے ہیں، جس کو ہم لوگ اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں. وہ فقہ تھی فقہ فی الدین، اصلی دین کی حقیقتوں کو سمجھنا، یعنی سنت سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہونا، قرآن میں اپنی اتنی بھی رائے نہ گھسیڑنا، اور دنیا کا جتنا بڑا بھی امام، جتنا بڑا بھی بزرگ آ جائے، وہ قرآن و حدیث سے اس فہم اس کا ٹکراتا ہے تو کبھی بھی اس کو قبول نہ کرنا. اسی میں وہ کہتے تھے کہ اگر تم کو چلنا ہی ہے تو کتاب و سنت پر چلو. اور سب سے بڑی چیز اللہ نے تم کو دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہیں لوٹ کے جاؤ، اسی مدینے کی شاہراہ پر، ایمان کے شاہراہ پر، توحید کے اسی اصلی حقیقی جی ٹی روڈ پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے تمہیں گئے تھے. آندھیاں آئیں گی، علماء پیدا ہوں گے، بڑے بڑے مجتہدین آئیں گے، بڑے بڑے انقلابات پیدا کریں گے، یہ تمہارے لیے کوئی شاہراہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. تمہارے لیے نمونہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام ہے، اس کے دین ہے. اور یہ صحابہ جس طریقے سے ان سب چیزوں کو لے کر کے گئے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود کے جو اصل فقیہات اس زمانے کے ہیں، ایک بھی ان کو شواذ لوگوں نے کہہ دیا. اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام ہیں. تو اس چیز کو اہل حدیث کی یہ دعوت رہی ہے اور ہمیشہ سے یہی دعوت ہے. اور اہل حدیث اس سلسلے میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کا کیا مطلب، یہ وصفی نام، بہترین نام، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بعض حدیثوں کی روشنی میں صحابہ کرام کا دیا ہوا نام، پسندیدہ نام کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ کچھ فرقے، کچھ فکر الگ پیدا ہوئی تھی. اچھا، اہل حدیث اگر 10 طرح کے فکر پیدا کریں، 10 راستے اپنائیں، 10 پلیٹ فارم بنائیں، تو کیا صرف ان سے بھی زیادہ آپ اچھے ہو گئے ہیں دینداری میں، نیکی میں؟ جسے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے نمازوں کے سامنے اپنے نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کے قرآن کے سامنے اپنے قرآن کو حقیر سمجھو گے. اور حد تو یہ ہے کہ اس میں سے جھوٹ بولنے والے کو سیدھے کافر کہتے ہیں. وہ اتنی نفرت ہے،
اس لیے حدیث کے گڑھنے والے 8 قسم دنیا میں پیدا ہوئے، 8 طرح کے لوگ پیدا ہوئے، لیکن کسی محدث نے آج تک ثابت نہیں کیا کہ خوارج میں سے جو سب سے بدترین فرقہ تھا اس نے کبھی حدیث میں جھوٹ بولا ہو، عام باتوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جس نے بول دیا اس کو برداشت نہیں کیا۔ کیا اس سے بھی آپ زیادہ پختہ مسلمان ہیں؟ پھر وہ خوارج فرقوں میں سب سے بدترین، سب سے پہلا فرقہ کیوں قرار پائے؟ بہت زیادہ سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتصاب فائدہ نہیں دے گا، جس طرح اسلام کی نسبتیں فائدہ نہیں دیں گی۔ فسوقا صرف چند سنتوں سے دوری کی بنیاد پر حوض کوثر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھایا ہوا کوثر جاری وہیں روک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا قد غیروا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدل دیا تھا، انہوں نے آپ کے منمانی کی تھی، خواہشات نفس کی پیروی کی تھی۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اہل حدیث میں ایک اور چیز، اعتدال اس کے اندر، افراد و تفریط نہیں کہ گناہ کیا تو سیدھے آپ نے جہنم میں پہنچا دیا، اور یہ ہے کہ اس کو خوارج نے کیا۔ اب مرجیہ جو پیدا ہوا اس سے کم بڑا فتنہ نہیں تھا۔ امام بخاری کی صلاحیتوں کو دیکھیے تو آسمان چھوتا ہے۔ اگر وہ اس زمانے کے بخارا کے سائنسدانوں کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے مسلم سائنسدان بخارا، سمرقند اور اندلس میں پیدا ہوئے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے مرجیہ کی تردید سے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرجع کیا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا لیے کافی ہے، عمل اس میں داخل نہیں ہے، بلا عمل کے بھی آپ جنت میں چلے جائیں گے، بلا آپ اقرار کے بھی چلے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ان دونوں کے بیچ میں حقیقت کیا ہے کہ ایک انسان گناہگار ہو کر کے بسا اوقات جہنمی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں کافر نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل کلمہ زبان سے دہرا دیا اور اس کے بعد وہ پورے طور پر مسلمان ہو گیا، اب کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا دین کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اہل حدیث اعتدال کا دوسرا فرقہ اسلام میں شیعہ روافض کا کہا جاتا ہے۔ صاف صاف صحابہ، ہمارے سلف نے صاف صاف کہا کہ اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ انکان رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہا کہ صحابہ سے اگر اہل بیت سے محبت اگر یہ رافضیت ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سب سے پہلے رافض ہوں۔ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، قرابت اور اہل بیت سے محبت میں ہم یکا و تنہا ہیں، ہماری کوئی پاسنگ نہیں کر سکتا۔ ہم صحابہ کرام کے ایک ادنا سے ادنا صحابی کو ہم کسی درجے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہاں بھی ہم اعتدال کے راستے پر ہیں۔ یہ اعتدال کا راستہ، امامان دین کا، ائمہ مجتہدین کا مسئلہ آیا، امامان دین کا مسئلہ آیا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ کے سلسلے میں سارے ائمہ، جس طرح سارے صحابہ نے دین کی خدمت کی، اور اسی طریقے سے سارے امامان دین نے بھی دین کی خدمت کی، اور یہ اللہ جل شرع قرآن کی ہے، حدیث کی خدمت کی، لیکن معصوم نہیں تھے۔ ان کو، ان کے اجتہادات کو، ان کے فرمودات کو، ان کے فقہیات کو، اور انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، اہل حدیث سے زیادہ اس کا قدر کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھی انصاف پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصول کے اندر دیکھو تو اہل حدیث میدان میں سب سے آگے۔ آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیے تو اس کا عشر عشیر بھی کسی دوسرے کے پاس اس کی خدمات نہیں ہوگی۔ آپ اصول فقہ میں آئیے تو اہل حدیثوں کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں معتزلہ ہے، لیکن کوئی اور فرقہ پاسنگ نہیں کر سکا۔ یہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ اہل حدیث امامان دین کے فکر و فلسفے کا معاملہ آیا تو اہل حدیث سے زیادہ اس چیز کو اپنانے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں، میں اس سلسلے میں بہت سی باتیں اہل حدیث کی دعوت کے سلسلے میں، قل ھذہ سبیلی، آخری بات کہہ دیتا ہوں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہی دعوت ہے اہل حدیث کی۔ اے نبی آپ کہیے، اسی کلمے کو امت کو پڑھنا چاہیے، اسی آیت کو دہرانا چاہیے، اور اسی پر گامزن ہو جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اسی دلیل، اسی قرآن، اسی حدیث اور اسی فہم صحابہ کے ساتھ پر ہم امت کو، انسانیت کو بلاتے ہیں۔ اہل حدیث کی دعوت، ادعو اللہ لا بصیرۃ، انا، میں بھی، اور قیامت کی صبح تک جتنے اہل حدیث ہوں گے ان کی یہی دعوت ہوگی۔
انا ومن اتبعنی سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ آنے والوں سے کچھ غلطیاں ہوں گی لیکن وہ پلٹ کے حدیث کی طرف آئیں گے، آنے والوں سے کچھ غلطیاں ہوں گی، پاک ذات اللہ کی ہے، وہ قرآن کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے۔ کسی انسان کو آئیڈیل اور نمونہ نہ بنانا، ذات پاک صرف اللہ کی ہے، باقی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سرچشمہ ہدایت قرآن اور حدیث تمہارے پاس ہے، سلف کا طریقہ اور منہج تمہارے سامنے ہے، تو تم پھر کبھی ڈگمگا نہیں سکو گے۔ وما انا من المشرکین۔ اور اول اور آخر چیز یہ ہے کہ شرک کی آمیزش نہ توحید ذات الہی میں، نہ اتباع سنت رسول میں، نہ کسی فرقے کی بنیاد پر، نہ کسی مذہب کی بنیاد پر، نہ کسی مسلک کی بنیاد پر، نہ طریقت کی بنیاد پر، اور نہ ہی کسی سلوک کے بنیاد پر۔ جو کچھ ہے اول اور آخر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وما انا من المشرکین، اس میں ملاوٹ نہ فقہیات میں ہوگی، نہ فرعیات میں ہوگی، نہ اجتہادات اور تخریجات میں ہوگی۔ یہ امت کو یاد رکھنی چاہیے۔ میرے خیال سے مجھے وقت کا مولانا بتا دیجئے گا، اصل دوسری چیز جو حقیقت میں تاریخ اہل حدیث ہے اور خاص طور پر ہندوستان میں آمد کا، تو میں آپ سے کہاں سے شروع کروں، کیسے کہوں، سمجھانا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ جانیے ہندوستان نہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی اسلام گیا اور مسلمان گئے، ان کے پاس دو باتیں یاد رکھیے۔ ایک تو پہلی چیز کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز، کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے، اثبت العرش ثم انقش، پہلے آسمان پر انگلی پہنچے گی تب تو آپ نقشہ بنائیں گے، ورنہ پوری رات ایسے ایسے نقشہ بناتے رہیں تو نقشہ بن جائے گا؟ تو پہلے تو ثابت کیجئے دنیا کا کوئی فکر نہیں تھی، دنیا کا کوئی عقیدہ نہیں تھا، دنیا کا کوئی فرقہ نہیں تھا، دنیا کا کوئی امام نہیں تھا، یہ صرف ایک ہی امام تھے اور وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دنیا کے جس خطے میں گئے وہ مسلمان کیا لے کے گئے؟ قرآن اور حدیث لے کے گئے، اللہ کو جانا پہچانا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ عام فارمولہ آپ یاد رکھیے۔ اس لیے یہاں رک کر کے ایک بات کہتا ہوں، علامہ بدیع الدین شاہ راشدی اس زمانے کا دنیا کا دیکھا ہوا انسان، بہت بڑا محدث اور فقیہ، کسی اور فرقے میں ہوتا تو وہ مجدد ملت کہا جاتا۔ جن بنیادوں پر اس شخص نے پیر پگاڑا میں جس طریقے سے کام کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ دنیا کے جس خطے میں چلے جاؤ تم بدعتیں بھات بھات کی دیکھو گے، فرقے ایک ہی فرقے کا نام لے رہے ہیں، ایک ہی مسلک کا نام لے رہے ہیں، لیکن وہاں بہت بڑا فرق پائے گا۔ میں استنبول میں جب گیا اور وہاں لوگوں نے پلان بنایا، سسلی سے جب میں چلا تو لوگوں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، کچھ حضرات نے ہم کو لیا، میں فجر سے پڑھنے گیا تو وہاں کے اوراد وظیفے، یہاں جیسے اپنے ملک میں کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کہ فجر کے بعد ایک راگ سے پڑھتے ہیں درود و سلام، اور کچھ اور ہوتا ہے کچھ اور۔ وہاں گیا تو فجر سے پہلے عجیب طرح سے پڑھنے کا، اور خالص حنفی بدعتی نہیں۔ لیکن یہ چیز میں نے کہا مولانا حضرات یہ کیا ہے؟ سب علماء بڑے بڑے تھے، جمعیتوں کے جماعتوں کے، میں تنہا اہل حدیث تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے یہ تو ہر ملک کے رواج ہے۔ بدیع الدین شاہ راشدی کہتے ہیں دنیا کے جس خطے میں بھی چلے جاؤ، جس جگہ بھی چلے جاؤ، لاکھ ان کے اندر پیوست ہو، لیکن تم دیکھو گے کہ فرق پایا جائے گا، بدعتیں بھانت بھانت کی پائے جائیں گی۔ اور اہل حدیث کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا سوڈان کا، کبھی انصار السنہ کا، کبھی انصار السنہ کا نام تم نے مصر میں نہیں سنا ہوگا، اور کبھی تم نے الانصار محمدیہ اور سلفیہ یہ کہیں دنیا میں کبھی آپ گئے نہیں ہوں گے، جانتے نہیں ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ قرآن و حدیث کے اس صحیح دعوت کو قبول کرنے والے ہیں تو کوئی بلا جان پہچان بھی آپ ذرہ برابر فرق نہیں پائیں گے۔ جہاں بھی کتاب و سنت کے ماننے والے ملیں گے، بالکل ایک مسلک پر، ایک منہج پر، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کرتے چلے آئے۔ یہ چیز یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ میں جلدی سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک دوسری کہانی ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرندیپ، جس کو آپ اس وقت سری لنکا کہتے ہیں، سری لنکا میں جو صحابہ کرام آئے تھے، اور جس طریقے سے وہاں کے راجہ نے جا کر کے کہتے ہیں کہ مسلمان ہوا، مسلمان آنے کے بعد یہ جس کو عمان اس وقت مسقط وغیرہ کا علاقہ ہے وہاں دفن ہوا، وہ پہلے صحابی تھے جو آئے تھے۔ اور میں یہاں کی تاریخ چھوڑتا ہوں جو آپ کے بغل میں ہے، ساؤتھ کی سب سے پہلے کوئی قافلہ اترا تھا، تو تمام محدثین ذکر کرتے ہیں گجرات کا، کاٹھیواڑ کا، اور راجستھان کا، اور اس علاقے کا، دکن کا۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پر یہاں جو
حضرت مالک بن دینار تابعی آئے تھے، اس کے علاوہ صحابہ کا آنا تجارتی بنیادوں پر یہ ثابت ہے۔ ایک بات اور جاننے کی ضرورت ہے، یہ محمد ابن حنفیہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ بیوی تھی جسے محمد بن حنفیہ تھے، اور وہ سندھیا تھی، بہت سے مورخین نے ان کو سندھیا لکھا، وہ سندھ کی رہنے والی تھی، اور کس طریقے سے اس وقت جس طریقے سے قیصر تھا یعنی رومن امپائر، اسی طریقے سے ایرانی مجوسی امپائر بھی تھا، اور یہ ہندوستان کے یہ گجرات سے لے کر کے یہ جاٹوں کا پورا علاقہ، مکرانہ، دیبل اور یہ سارے علاقے جو ہندوستان کا ٹوٹ حصہ تھے، یہ اس وقت اس کے فوجی ایرانی فوجوں میں ہوا کرتے تھے۔ اور کس طریقے سے، بلکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے مرتدین نے اسلام سے پلٹ گئے تھے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، ان سے لڑائیوں میں کہتے ہیں کہ سب سے سخت ترین جو مارکہ آرائی ہوئی تھی، اس میں ان لوگوں کا، ان ہندوستانیوں کا دخل تھا جو مقابلے میں تھے، جو کسی نہ کسی حیثیت سے یہ جاٹ قوم اور یہ مراٹھا قوم اور یہ ٹھاکر جس کو کہتے ہیں، جس کو تحقیق ما للہند من مقولۃ فی العقل او مرذولہ یا دیگر مورخین نے، ابو ریحان بیہوری نے لکھا ہے، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک یہی نہیں کہ صرف تجارتی راستے بڑے بنیادوں پر ہندوستانیوں کے خود وہاں بسنے کا اور خود اربوں کے آنے جانے کا یہ سلسلہ قائم ہوا تھا۔ یہ سب صرف اس وقت نہ کوئی فقہی مذہب قائم ہوا تھا، نہ یہ خوارج کا کوئی تنتنا تھا، یہ جو خالص صحابہ تھے، یہ خالص اسلام قرآن و حدیث کو لے کر کے آئے تھے۔ اور بعد کے ادوار میں کہتے ہیں کہ 25 صحابہ کرام آئے تھے، اس 25 کے علاوہ یہ تو وہ تھے جو جنگی حوالے سے جن کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جو خالص تجارتی بنیادوں پر آئے تھے، تاریخ نے بڑی ناانصافیاں کی ہے۔ اب انڈونیشیا دنیا کے سب سے بڑی مسلم آبادی، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ چند اشارات کے علاوہ یا حوالات کے علاوہ اتنی بڑی تعداد، یہ 400 جزیرے ہیں جس میں کئی ہزار 100 کلومیٹر، بسا اوقات 800 کلومیٹر ایک جزیرے سے دوسرے میں، ان کی زبانیں الگ الگ ہیں۔ ان جزیروں میں اسلام جو پھیلا، ایک بھی کوئی مجاہد نہیں گیا تھا، ایک بھی تلوار نہیں چمکی تھی وہاں یہی تاجر مسلمان تھے جنہوں نے اس کو کہا تھا۔ اس وقت ایک بات نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت تفریق کا، لڑانے کا، آپسی متبھید کا، نفرتوں کی بیچ دوسری طرف سے بوئی جا رہی ہے، تو آپ بھی اپنی کرتوتوں سے بہت سارا، وہ ایسی قوم جس کی زبان نہیں جانتے تھے، جس کے اخلاق کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے کیسی قربت پیدا کی کہ پورے جزیرے بدل دیے، پوری دنیا بدل دی۔ اور آج ہم ہیں کہ نفرت کی کوئی پٹی پڑھاتا ہے، اس میں اور پیٹرول ڈال دے رہے ہیں۔ ہمارا ایسا کبھی کردار نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کٹھن گھڑی، اگر ہجرت کے موقع سے ساری تلواریں آپ کے گردن پر ایک وقت سوتی گئی تھی، تو اسی موقع سے کفار اور مشرکین کا، دشمن قوم کا سب سے بڑا، سب سے قریبی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن اریقہ کافر تھا، اور وہی راستہ دکھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہر چیز میں بائیکاٹ کر کے، بائیکاٹ تو آپ کر نہیں پاتے ہیں، آپ اوپر سے کیا کرتے ہیں کہ آپ لڑائی ضرور مول لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ ہو۔ پہلے آپ سرکاری نوکریوں سے بائیکاٹ کیا گیا، مدرسوں سے کیا گیا، حجاب کے بنیاد پر کیا گیا، کہاں اتنے بائیکاٹ ہے کہ اس کو تو آپ کو وہ جتنا توڑ رہے ہیں اتنا جوڑنے میں آپ پوری صلاحیت لگائیں تو شاید بہت کامیاب نہ ہو سکیں، جائے کہ اس کے بدلے میں جیسے کو تیسا آپ کر کے اور زیادہ دوری کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بازار سکہ چلتا تھا، مدینے کے بازار میں، مکے کے بازار میں، اوکاز میں، جلمزندہ میں، ہر جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکہ چل رہا تھا وفات کے وقت۔ لیکن آپ جانتے ہیں سارے یہ بحری بیڑے اور یہ راستے سب آپ کے ہاتھ میں آ چکے تھے، لیکن ایسی صورت میں آپ نے تجارت کی آخری چیز جو چھوڑ کر کے گئے تھے، تو آپ کی بلکہ ہتھیار، سونا چاندی بھی نہیں رکھا تھا، گھر بھی گروی نہیں رکھا تھا، بیوی کا ہار نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ لڑنے بھیڑنے والی جو دفاع کی چیز ہوتی ہے، زرہ اپنی ایک یہودی کے پاس، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اہل حدیث یہی جھنڈا لے کر کے اٹھا تھا۔ ہندوستان ایسے ہی آزاد نہیں ہوا تھا،
سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے سب سے پہلے راجہ کو، راجہ رنجیت سنگھ کو سب سے پہلا خط لکھا تھا، اور لکھا تھا بیگان گانے بعید الوطن اور تاجران متا فروش. یہ فارسی کا خط ان کا پڑھیے تو کس طریقے سے انہوں نے للکارا ہے، کس طریقے سے وطن کی محبت یاد دلائی ہے، اور کس طریقے سے راجاؤں اور مہاراجوں کو پہلے مخاطب کیا ہے، اس کے بعد نوابوں کو خط لکھا ہے کہ آ جاؤ ایک جھنڈے تلے، اور اس دیش کو، اس مندر کو آگ لگانے والے، اس مسجد کو ڈائنامیٹ کرنے والے ایک دل کے کالے جسم کے گورے نے آ کر کے بہت دور سات سمندر سے آ کر کے یہ سب یہاں فتنے پھیلا رکھے ہیں، ہم کو لڑا رکھے ہیں. اہل حدیث اس سبق کو کبھی نہیں بھولا، اور سارے صحابہ کرام، تمام امامان دین کا یہی طریقہ تھا. اور یہ میں خلاصے کے 25 صحابہ، 42 تابعین صرف عمر بن فاروق کے زمانے میں آئے تھے. وہ اتنے محتاط تھے کہ فوجی کو جانے نہیں دیتے تھے. وہ زد کے بارے میں یہ چارٹ جس کو کہتے ہیں، کہا کہ ہرگز نہیں. ایک مرتبہ آپ نے گورنر عثمان ابن ابی العاص ثقفی کو لکھا تھا کہ دیکھو اگر تم نے کوئی اقدام کیا تو اگر ایک بھی سپاہی مر گیا، ایک بھی مسلمان مر گیا تو تمہاری قوم سے اس کو قصاص کے طور پر میں ذبح کروں گا. اتنے سخت تھے، لیکن اس کے باوجود 25 صحابہ کرام آئے. اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں 5 آئے، حضرت علی کے زمانے میں 1 آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے میں. یہ صحابہ جو آئے تو قرآن و حدیث لے کر کے آئے تھے. اور آخری بات، شاید میرا وقت عزیزم مجھے بتا دیجئے گا بلا شرماہٹ کے، ورنہ موضوع عجیب طرح کا ہے، اتنا لمبا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک بات اور نوٹ کیجئے. جن لوگوں نے لڑائی کی تھی صحابہ کرام سے، کہاں ابھی کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا. وہ کون تھے؟ مرتدین تھے. مرتدین کے کچھ فلسفے تھے، جیسے دین میں ہم لوگ فلسفہ لگاتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، فرقے پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے فلسفہ کیا تھا، جب اللہ کے نبی نہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں، اللہ کے نبی نہیں ہے تو دین کیا چیز، آپ تو آپ کے پیچھے چلتے تھے. تو ان سے جو لڑائی ہوئی تھی، وہی جن صحابہ نے ان مرتدین کا قلع کما کیا تھا، اسی فکر کے دبانے والے، ختم کرنے والے یہی صحابہ وہاں سے چل کر کے ہندوستان آئے تھے. اب آپ جان سکتے ہیں کہ اصل فکرہ کیا تھا دین میں، فرقہ بندی. اصل چیز کیا تھی؟ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے بات کرنا، صحابہ کے فہم سے الگ ہٹ کر کے بات کرنا. تو وہ کتنا سخت رہے ہوں گے کہ آ کر کے انہوں نے اس کتاب و سنت کی دعوت کے علاوہ کیا چیز تھی. اور جہاں تک یہ فقہی مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور تو ان کا تو کہیں وجود ہی نہیں تھا. 4 صدی ہجری میں یہ پیدا ہوئے. شاہ ولی اللہ لکھتا ہے، اور اس کے بعد آپ علی متقی، اور اس کے بعد آپ خلجیوں کے دور میں جس نے بھی لکھا ہے کہ سب اہل حدیث، خود وہ اہل حدیث. محمد بن تغلق اہل حدیث، اس کے اہل حدیث کے اوصاف جو بیان کریں گے آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے. اسی طریقے مجدد الفسانی، غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے، بہت جلدی کی تقریر ہے مجدد الفسانی، جو احمد سرہندی کا آپ مسئلہ پڑھیے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو اس تحریک ایمان و یقین کا وہ سب سے پہلا علمبردار تھا، جو بلا کسی خوف لومۃ لائم کے اس نے ان تمام فتنوں کو، ان تمام فرقہ بندیوں پر کاری ضرب لگائی تھی. یہ اور بات ہے کہ وہ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے وہ عجیب اندھیرا دور تھا، اور اس میں ایک روشنی کا چراغ روشن کرنا صرف حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کام ہو سکتا تھا. اور اسی کے خانوادے سے جو آج آپ پر الزام لگتا ہے کہ ان کے پوتے، ان کے 4 بیٹوں سے ہو کر کے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کے قرآن کے ترجمے فارسی میں کیے، اردو میں کیے، دونوں پر قتلانہ حملہ ہوا تھا، شاہ رفیع الدین پر اور شاہ عبد القادر پر. اور اسی کا تیسرا بیٹا جس کا ذکر بہت کم آتا ہے لیکن ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی زمین ہند کی جس نے ساری ہلا دی، وہ اس وقت کا اسکندر اعظم بقول ابوالکلام آزاد وہ شاہ اسماعیل شہید تھا، جس نے دادا نے جو تحریک چلائی تھی، اور چچا شاہ عبدالعزیز نے کتاب و سنت کو جس طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی تھی اس کو بالکل نکھار کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. ایک طرف دیش کی آزادی کا پروانہ
देश वासियों हिंदुस्तानियों को अता किया था, तो दूसरी तरफ किताब व सुन्नत का, तौहीद का आलम भी थमा करके गया था। और शाह इस्माइल उसी का खोशाची शाह इसहाक वास्ते से मुजद्दिदे मिल्लते हकीकत में कुरान और हदीस सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी, और ये सिलसिला आज तक कायम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल इस सिलसिले ज़हबिया को, असलिया को, हम सबको सही ईमान की बुनियाद पर, सही अक़ीदे की बुनियाद पर, सही इखलास की बुनियाद पर, सही मोहब्बत की बुनियाद पर, और इस चंद रोज़ा दुनिया में अपने आप को आगे बढ़ाना, ऊंचा ले जाना, और किसी तरह से भी नामवरी से जो हमको हलाकत करने वाली, दुनिया के कौमों को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, उससे बचा करके अल्लाह जल्ल शानु तौहीद सुन्नत की इस अमानत को क़यामत तक अपनी पीढ़ियों तक पहुँचाने की, सारी इंसानियत के लिए ईमान की जोत जगाने की, रहमतुल लिल आलमीन के दीन रहमत के साये में इस शर्र फसाद और बदअमनी के ज़माने में अमन व शांति का पैगाम आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।